ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک خصوصی اسپیشل پرائم ٹائم شام کے وقت میں بڑے ہی درد کے ساتھ لے کر کے حاضر ہونا پڑ رہا ہے۔ بالخصوص میں یہ پرائم ٹائم آپ کو شروع سے آخر تک سننے کی نہ صرف درخواست کروں گا بلکہ اہلیان بنگلور، علماء کرناٹک ہی نہیں، علماء بنگلور سے بالخصوص اس کو سننے کی اپیل کروں گا۔ عوام تک تو یہ بات پہنچانا ہے ہی۔ خیر، مدعے کی بات میں آخر میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو علامات ارشاد فرمائی ہیں، کسی قدر معمولی غور و فکر سے دیکھا جائے تو وہ منظر قریب اب ہمارے سامنے ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دور کہیں وہی دور نہ ہو، نہیں تو وہ دور ہم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، میں عربی کا متن نہیں پڑھوں گا، البتہ آپ سے کہوں گا ابن مبارک صفحہ 282 میں کتاب الرقائق کا آپ مطالعہ کریں گے تو یہ حدیث ملے گی آپ کو، جس کا ترجمہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ کرام سے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان بدکار ہو جائیں گے اور تمہاری لڑکیاں اور عورتیں تمام حدود پھلانگ جائیں گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا، اور اس سے بڑھ کر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب نہ تم بھلائی کا حکم کرو گے نہ برائی سے منع کرو گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ یہ تعجب کی بات تھی اس صحابہ کرام کے لیے کہ اس وقت بے پردگی، بے حیائی صحابہ کرام کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تصور بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور اس سے بھی بدتر اس وقت تم پر کیا گزرے گی جب تم برائی کو بھلائی اور بھلائی کو برائی سمجھنے لگو گے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے کی بدلتی قدروں، شر و فتنے کی نت نئی شکلوں کا جائزہ لیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی حرف بحرف صادق آتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اب ہم جس طرح بڑی بڑی برائیوں اور فحاشی و غلاظت کی ایمان شکن کارروائیوں کو صبر و تحمل سے برداشت کر رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان و ایقان کی قوت مدافعت جواب دے چکی ہے، اور ہمارے دلوں سے ایمانی غیرت اور دینی حمیت رخصت ہو چکی ہے، اور ہماری ایمانی روح مر چکی ہے۔ ہم ذلت و ادبار کی کسی گہرائی میں گر چکے ہیں، دین و مذہب سے کس قدر دور جا چکے ہیں، اور ہوا و ہوس پرستی، عریانی، فحاشی، راگ باجے اور خواہشات نفس کے سامنے اس قدر مجبور ہو چکے ہیں کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ناجائز و حرام قرار دیا تھا، ہم پوری قوت و طاقت سے ان کو حلال و جائز قرار دینے کے لیے اس وقت جو ہے تیار بیٹھے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز سے عرض کیا، کیا کہا جاتا ہے کہ اگر تم میں ایک عالم بننے کی صلاحیت ہو تو جہاں تک ممکن ہو عالم بننے کی کوشش کرو، اور اگر تم عالم نہیں بن سکتے تو پھر ایک طالب علم بنو، اور اگر طالب علم بننے کی بھی صلاحیت نہیں ہے تو پھر ان سے علماء و طالب علم سے محبت کرو، اگر تم ان سے محبت کے قابل بھی نہیں ہو تو پھر کم سے کم ان سے نفرت مت کرو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس کو سنتے ہیں تو جواب دیتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ نے اس آخری بندے کو بھی مہلت دے دی، یعنی علماء کرام سے نفرت نہ کرنا بھی باعث ثواب ہے۔
ابن عبد البر جامع بیان العلم و فضلہ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. آپ اب جو میں نے پڑھا اس کو آپ جا کر کے چیک کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آج کل حوالہ لوگ پوچھتے ہیں تو ہمیں یہ بیان کرنا پڑتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات درست ہے کہ ایک عقل مند شخص 3 طرح کے لوگوں کی بے قدری نہ کرے: علماء کی، حکمرانوں کی اور اپنے مسلمان بھائی کی. جو شخص بھی علماء کی بے قدری کرے گا وہ اخروی زندگی سے محروم رہے گا. جو شخص بھی حکمرانوں کی بے قدری کرے گا وہ دنیوی زندگی سے محروم رہے گا. اور جو شخص بھی اپنے بھائی کی بے قدری کرے گا وہ اچھے اخلاق و کردار سے محروم رہے گا. الذہبی سیر اعلام النبلہ میں یہ جو ہے چیز موجود ہے جس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھا. ناظرین گرامی، مستدرک حاکم کی 7923ویں ایک روایت ہے جس میں علماء سے بغض رکھنے والوں پر 4 قسم کے عذاب کے تسلط کی بات ہوئی ہے. پہلے تو یہ ہے کہ قحط سالی ہو جائے گی، بادشاہوں کی طرف سے مظالم ہونے لگیں گے، حکام خیانت کرنے لگیں گے، دشمنوں کے پیتر پہ حملے ہوں گے. اب علماء سے بغض رکھنے پر 4 قسم کے عذاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی، اس کا ترجمہ ہے مکمل طور پر حدیث کا، اور بازاروں کی عمارتوں کو بلند اور غالب کرنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ ان پر 4 قسم کے عذاب مسلط فرمائیں گے. فتاوی رحیمیہ میں بھی ہے. اور 4 عذاب جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھا: قحط سالی ہوگی، حاکم وقت کی طرف سے مظالم ہوں گے، اور اس وقت مسلمانوں پر جو مظالم ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور حکام خیانت کرنے لگیں گے، یعنی غریبوں کا پیسہ اٹھا کر کے مالداروں کو دینا لگیں گے. وہ بھی ہمارے بھارت میں ہو رہا ہے. دشمنوں کے پے در پہ حملے ہوں گے. بھارت میں دیکھ لیجئے گا کہ ہم پر کس قدر حملے ہو رہے ہیں. ناظرین گرامی، علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ اپنی اس صفت سے اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی نوازتے ہیں تاکہ وہ نائب رسول بن کر لوگوں کو راہ شریعت بتلائیں، اور کسی سبب یا عداوت کے بغیر کسی عالم دین یا حافظ قرآن کی اہانت در حقیقت علم دین کی اہانت ہے، اور علم دین کی اہانت کو کفر قرار دیا گیا ہے. یعنی عالم دین کی یا حافظ قرآن کی اگر آپ توہین کر رہے ہیں کسی بھی وجہ سے تو پھر آپ کفر کو اپنے اندر جگہ دے رہے ہیں. اور اگر کوئی شخص کسی دنیوی دشمنی یا بغض کی وجہ سے عالم دین کو برا بھلا کہتا ہے تو یہ گنہگار ہے. حاصل یہ ہے کہ عالم دین کی اہانت سے سلب ایمان کا اندیشہ ہے، یعنی مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. بظاہر وہ پوری دنیا میں اپنی شان و شوکت کے ساتھ، اپنے چیلے چپاٹوں کے ساتھ، اپنے حلیے کے ساتھ، اپنے تمام تر چیزوں کے باوجود مسلمان تو لگے گا، لیکن آخری وقت میں وہ مسلمان رہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو یہ ممکن نہیں ہے. یہ حدیث ہے. لسان الحکام صفحہ نمبر 415 میں اس بات کو درج کیا گیا ہے. تفسیر اور تشریح میں علماء اکرام. ایک اور چیز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میں. دراصل شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ نے اس بات کو لکھا ہے، اور بلکہ ان کے بیان کا ایک ٹکڑا کسی نے جو ہے اپنے مضمون میں جگہ دیا تھا. انہوں نے بیان کے دوران کہا تھا کہ میرے بھائیو یہ عمل بذات خود گمراہ کن ہے، اور یہی عمل گمراہی کا سبب بھی بنتا ہے. گمراہی اور اس کی وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نوجوان نسل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کی بے عزتی کرتی ہے، اور یہ نوجوان نسل ان علماء کی تضحیق کرتی ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی قرآن و سنت سیکھنے اور سکھانے میں لگا دی. یہ وہ لوگ ہیں جن کی امانت داری اور سچائی کی گواہی تقویدار لوگوں کے زبان زد عام ہے، اور انہی کے ذمہ علم کی تدریس اور فتوے دینا ہے.
لیکن ان سب کے باوجود یہ نوجوان نسل انہی علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے، ان کو گالیاں دیتی ہے۔ ان کا یہی عمل ان کو انسانی شیطانوں کے لیے ایک آسان شکار بنا دیتی ہے، اور جس کا نتیجہ گالی گلوچ، شکوک و شبہات اور اپنے رائے و خواہشات کی پیروی کی شکل میں ابھر کر کے سامنے آتا ہے۔ اسی لیے فیضان چشتی عطاری نے لکھا ہے کہ بے ادبی ایسی نحوست ہے جس کے سبب انسان صرف خود کو خراب نہیں کرتا بلکہ بعض اوقات سارے عالم میں آگ لگا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کو آسمان سے کھانا آتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے چند بے ادبوں نے کہا کہ لہسن کیوں نہیں آتے، آسمان سے غذا آنا بند ہو گئی۔ پھر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی تو اللہ پاک نے مال غنیمت بھیجا، پھر انہوں نے بات کے لیے بچا کر رکھ لیا، حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یہ ختم نہیں ہوگا، صبر اور شکر کے ساتھ کھاؤ، بدگمانی اور لالچ سے ناشکری ہوتی ہے، لیکن وہ باز نہ آئے اور ان لالچیوں کی ناشکری کی وجہ سے رحمت کا دروازہ بند ہو گیا، من و سلوہ جو آسمان سے آتا تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ تو ناظرین گرامی، بے ادبی کسی کی بھی ہو، وہ جو ہے آپ کو ذلت کی طرف لے جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ سب میں آپ کے سامنے آج کیوں رکھ رہا ہوں اپنی روٹین سے ہٹ کر کے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک عالم دین نے ایک نکیر پر ایک منکر جو ہو رہا تھا اس پر نکیر کی، بے حیائی کے بارے میں بات کی۔ حج ایک کس قدر بڑا جو ہے ہمارا فریضہ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، اور پھر سرکار کی جانب سے حج کیمپ بنائے جا رہے ہیں، ہر جگہ حج ہاؤس بنائے جا رہے ہیں، جہاں سے سرکار کا کوٹا لے کر کے جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے ہر دن جو سفر حج کی جانب بڑھتے ہیں ان کا استقبال ہوتا ہے، ان کی روانگی کے لیے بڑی بڑی مجلسیں سجائی جاتی ہیں، علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں، جو کچھ بھی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر ایک بہت بڑا مجمع جمع ہوتا ہے وہاں پر غلطیاں تو ہونی ہیں۔ ترتیب وہاں کی انتظامیہ کو، مینجمنٹ کو بنانا ہے۔ اگر کوئی شکایت کر رہا ہے کہ یہاں بے حیائی ہو رہی تو کیوں ہو رہی ہے؟ مرد و خواتین کا، مرد و زن کا اگر اختلاط ہو رہا ہے تو وہاں کون سی بے ترتیبی کی وجہ سے یہ صورتحال بن رہی ہے؟ اگر جو حاجی جا رہے ہیں ان حاجیوں کے رشتہ داروں سے ہٹ کر کے کوئی دوسرے نوجوان لڑکے یا لڑکیاں وہاں پہنچ رہی ہیں تو غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں؟ اس کو کیسا روکا جائے؟ ایک حاجی کے ساتھ کتنے اس کے رشتہ دار آ سکتے ہیں؟ ایک ترتیب بنائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ حج کو جانے والوں میں نوجوان لڑکیاں بھی ہوں گی، خواتین بھی ہوں گے، ان کے رشتہ دار بھی ہوں گے، تو کیوں اتنی بڑی تعداد میں صرف لڑکوں کو وہاں پر خدمت کے لیے رکھا گیا ہے؟ ان کی خدمت واقعی میں حاجیوں کے لیے ثواب کا باعث ہے، لیکن شیطان آپ کو اپنا کام کرنے نہیں دے گا۔ شیطان اچھے اچھے علماء کو نہیں چھوڑتا، اچھے اچھے صلحاء کو نہیں چھوڑتا، اچھے اچھے اولیاء کو نہیں چھوڑتا، نوجوان کو کیسا چھوڑ جائے گا؟ ہم چاہے جتنا اس بات کا ثبوت دے کہ ہم مخلص ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک جگہ پیٹرول پڑا ہو اور قریب میں ایک ماچس اور آگ لگی ہو اور وہ آگ اس جو ہے پیٹرول کو نہ لگے۔ آپ یہ کہیں کہ میں جو ہے خوشبو کی دکان سے سامنے سے گزر رہا ہوں اور خوشبو میرے ناک میں نہیں آ رہی، ممکن نہیں ہے۔ گندگی کی بدبو ہو یا خوشبو کی خوشبو، وہ پھیل کے رہے گی چاہے آپ اس سے دور سے جائیں یا قریب سے جائیں۔ ایسی صورتحال میں مینجمنٹ کا اس سلسلہ بنتا ہے۔ بہرکیف کیسی ترتیب دینا ہے، کیسے اس کو بنانا ہے، یہ الگ معاملہ ہے۔
اب معاملہ یہاں پر کچھ بے حیائی کی تصویریں سامنے آئیں، کچھ شکایتیں عالم دین کے پاس آئیں تو انہوں نے شکایت کر بیٹھے، اپنے بیان میں اس منکر کو نکیر کر بیٹھے، تو نہ معاملہ ظاہر سی بات ہے کہ سیاسی تھا، لوگوں کو یہ بات چبھنے لگی، جو حقائق اور اصلاح کے نام سے دور بھاگتے ہیں وہ لوگ اس کے خلاف ویڈیوز بنا کر کے جو ہے وائرل کرنے لگے۔ دراصل آج ہمارے شہر بنگلور میں علماء کرام کی ایسی ہی توقیر و توہین ہو رہی ہے جیسے جو ہے بنی اسرائیل کے علماء میں بنی اسرائیل کیا کرتے تھے۔ چلیے، ایک سڑک چھاپ اور عام آدمی عالم دین کی توقیر کرتا ہے، اس کی لا علمی یا ان تمام وعیدوں سے جو میں نے بیان کیا اس وقت حدیث کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے، نابلد ہونے کا بہانہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ ایک عالم دین اپنے سالہا سال کے سرکاری مراعات کو بچانے کے لیے، سرکاری چاپلوسی کرتے ہوئے، لیڈران کی منہ بھرائی کے لیے توہین کرنے والے اس عام شخص کی پشپناہی کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، اور جو حق پرست علماء ہیں ان کے دوسرے عالم دین کی حمایت کرنے پر ان کو نچلے درجے کے عالم دین ثابت کرتے ہوئے اپنی ذہنی سطحیت کا ثبوت پیش کرتا ہے، تب افسوس ہوتا ہے۔ الفاظ کے چناؤ سے ممکن ہے کہ آپ کو اعتراض ہو، مگر اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ ایک حق پرست عالم دین کی پگڑی اچھالنے کے لیے اپنی ساری عیاری مکاری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے تبلیغ دین اور اصلاح سے دور بھاگتے رہے، جبہ و دستار کو سفید بنائے رکھنے کے لیے لیڈران کے اور ان کے حواریوں کی کرتوتوں کو چھپا کر چمچگیری کرتے رہے۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ان سیاسی لیڈران کو گدی پر لانے کے لیے یہی علماء کرام بے لوث محنت کرتے ہیں، کئی مہینے تک بغیر مطلب کے انتھک کوشش کی جاتی ہے، جب گدی مل جاتی ہے تو ان علماء کرام کی نکیر والی باتیں ان کو چبھتی ہیں، اصلاح کرنے کے بجائے سڑک چھاپ لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے علماء کے پیچھے۔ اگر یہی رویہ رہا اور ہم علماء کرام نے ایک اصلاح کرنے والے عالم دین کی پشپناہی سے بچتے رہے اور اپنے کچھ مطلب کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے، تو پھر شہر بنگلور میں علماء کرام اور مفتیان کی عظمتوں کو، ان کی پگڑیوں کو یہ دو کوڑی کے لوگ بھرے بازار میں اچھالتے رہیں گے۔ آج ان کی باری، کل ہماری باری ہوگی۔ ممبر و محراب سے بھی آپ اصلاح کی باتیں نہیں کر پائیں گے اور معاشرے میں پنپنے والی برائیوں پر نکیر نہیں کر پائیں گے۔ علماء کرام سے میں ضرور ایک بار تنہائی میں بیٹھ کر اس معاملے پر غور و خوض کرنے کی درخواست کروں گا، اپنے لیے نہیں تو اپنی جو 14 سال کی عمر اپنے مدرسوں میں گزار دی ہیں، یہ کہتے ہوئے، یہ عہد اٹھاتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں دین کی تبلیغ کرنا ہے، معاشرے میں سدھار لانا ہے، تو پھر آپ کو سوچنا ہوگا۔ تمام علماء متحد ہوں، اس وقت ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کا سلسلہ جو جاری ہے، ایسے میں جو حق پر ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوں، چاہے آپ کا سیاسی نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اب تک پورے علماء بنگلور کی ایک سنجیدہ میٹنگ اس سلسلے میں ہو جانی چاہیے تھی کہ اپنے ہی برادری کے ایک عالم دین کی پگڑی اچھالی جا رہی ہے، مگر افسوس کہ کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کیا آپ اپنی باری کے انتظار میں ہیں؟ مجھے ضرور جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،